الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في موضع آخر ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری اور پسندیدہ دین دے کر اور آپ کو خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا. ان میں سے جو خوبیاں اور جو خصوصیات اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، ان میں سے خوبی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف اور کوئی اذیت پہنچاتا ہے تو وہ گردن زدنی ہے، وہ لائق استتابہ یعنی اس سے توبہ کرایا جائے گا اور وہ ایک گھناؤنے جرم کا مرتکب ہے. اس لیے کسی قول و عمل کے ذریعہ، کسی حرکت کے ذریعہ، کسی گفتگو کے ذریعہ، کسی عمل کے ذریعہ، کسی بھی صورت میں اگر کسی انسان کی بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ حرام ہے. چہ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا جائے، آپ کو سب و شتم کیا جائے، آپ کا استہزاء اڑایا جائے، آپ کو مذاق کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جائے. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو دین اسلام کی قطعیات اور دین اسلام کی ایمانیات میں داخل ہیں، جس میں کسی تردد اور شک و شبہ کی گنجائش انسان کے ایمان کو برباد کر دینے کا سبب بن سکتی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو اعزاز دیا ہے، جو شرف عطا کیا ہے، وہ بہت متنوع اور مختلف طرز پر ہے. لیکن ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ کسی بھی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا، آپ کو زخم پہنچانا اور آپ کے دل کو ٹھیس لگانا کسی بھی صورت میں انسان کے لیے جائز نہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان منافقوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کان ہیں. کان کا مطلب ہے کہ ہر ایک کی بات سننے والے ہیں، جو بات کہہ دے آپ اس کو سن لیتے ہیں.
منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے یہ کہہ کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان کے کچے ہیں، جو بھی بات آتی ہے آپ اس کو سن لیتے ہیں، ہر بات کی بات سننے والے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا سبب تھا، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ سب نفاق والے ہیں، اور نفاق کی صفت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ وہ ہیں جو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں داخل ہونے والے لوگ ہیں۔ یہ بات آپ سوچیں کہ وہ یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان کے کچے ہیں، ہر ایک کی بات سن لینے والے ہیں، کوئی بھی کوئی بات لے کر کے آئے آپ اس کو بغور سماعت فرماتے ہیں۔ اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ یہ بات کہنے والوں کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ نفاق کے دلدل میں پڑ جانے والے لوگ ہیں، نفاق کی کھائی میں اپنے آپ کو گم کر دینے والے لوگ ہیں یہ۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی بات سے تکلیف پہنچے تو وہ جائز نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین کے دو گروپ تھے۔ امہات المومنین کی دو جماعتیں تھیں، ایک میں عائشہ، حفصہ اور صفیہ وغیرہ ایک گروپ میں تھی، اور دوسرے گروپ میں ام سلمہ اور دوسری ازواج مطہرات تھیں۔ صحابہ کا معمول یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی ہدیہ بھیجنا چاہتے تو جستجو کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری عائشہ کے یہاں کب پڑتی ہے، آپ عائشہ کی باری میں وہ لوگ ہدایہ اور تحائف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کرتے تھے۔ یہ بات بہت تکلیف کی ہوئی بعض امہات المومنین کے لیے کہ ہماری باری پہ کوئی تحفہ نہیں بھیجتا، جب عائشہ کی باری آتی ہے تو سارے لوگ تحفے بھیجتے ہیں۔ ان لوگوں نے باہم مشورہ کیا، کہا کہ اللہ کے رسول کی جب باری ہمارے پاس آئے تو ہم کہیں گے کہ آپ صحابہ سے یہ اعلان کیجئے، ہم مطالبہ کریں گے کہ آپ اپنے صحابہ سے کہیے کہ جس کو جو تحفہ اور ہدیہ بھیجنا ہو، میں کہیں بھی رہوں تم لوگ بھیجتے رہو، تم لوگ تخصیص کر کے عائشہ کی باری کی جستجو نہیں کرو۔ یہ بات جب آپ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری پر آئے، انہوں نے کہا، آپ نے سن لیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر دوسری مرتبہ باری آئی، پھر یہی بات رکھی، پھر آپ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری بار باری آئی، پھر ام سلمہ نے یہی بات دہرائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ کے بارے میں تم لوگ مجھے تکلیف مت دو، تم میں سے کسی بھی عورت کے لحاف میں اگر میں رہا تو اللہ رب العالمین نے مجھ پر وحی نازل نہیں کیا، لیکن اگر عائشہ کے بستر پر میں رہا تو اللہ رب العالمین نے وہاں بھی مجھ پر وحی نازل کیا، اس لیے تم لوگ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف دینے کی کوشش نہ کرو۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینے سے توبہ کرتی ہوں، میں توبہ کرتی ہوں کہ میں اللہ کا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا سامان فراہم کروں۔ اور پھر یہ سلسلہ موقوف ہو گیا۔ امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراجعہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رد و قدح کر رہی ہیں، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ ہے کہ تم اس گفتگو کے ذریعہ مجھے تکلیف پہنچا رہی ہو، اس گفتگو کے ذریعہ تمہاری اس بات کے ذریعہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے توبہ کی ضرورت پیش آئی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ میں اپنی اس حرکت سے توبہ کرتا ہوں، میں اپنی اس حرکت سے توبہ کرتی ہوں۔ اس طرح کے نظائر سنت کے ذخیرے میں بھرے پڑے ہیں۔ آپ دیکھیں سنن نبی داؤد اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں ابو بکر صدیق خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، کسی آدمی نے آپ کو غصہ دلایا تو آپ بہت بھڑک گئے، سخت غصہ ہو گئے۔ میں نے کہا کہ ابو بکر، اے رسول کے خلیفہ، کیا میں اسے قتل نہ کر دوں؟ کیا میں اس کی جان میں چھین نہ لوں؟ میں اس کا سر اس کے تن سے الگ نہ کر دوں؟ ابو برزہ کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو غیر الموضوع تماماً، پوری بات چینج کر دیا، وہ اس مسئلے کو گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں، کسی دوسری موضوع پر بات کرنے لگے۔ ابو برزہ کہتے ہیں کہ پھر ہم دونوں جدا ہو گئے، رات ہوئی، رات میں ابو بکر نے مجھ کو بلایا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، بات آئی گئی ختم ہو گئی۔ ابو بکر نے مجھ کو بلایا، کہا ابو برزہ تم کو یاد ہے کہ اس آدمی نے کیا کیا کہا تھا؟ کہا مجھے کچھ بھی یاد نہیں، میں سب بھول چکا تھا۔ جب ابو بکر نے یاد دہانی کرائی تو مجھے یاد آیا، ہاں مجھے یاد آیا۔ کہا کیا ابو برزہ، اگر میں تم کو حکم دیتا تو تم واقعی اس کو مار ڈالتے؟
اگر میں تم سے کہتا کہ اسے قتل کر دو تو تم اسے قتل کر دیتے؟ کہا اللہ کی قسم اگر آپ نے اشارہ کیا ہوتا تو میں اسی لمحے اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ اٹھے، کہا کہ اے ابو برزہ انہا لم تکن لأحد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف میرے نبی کی خصوصیت ہے کہ اگر ان کو کسی کی بات پر غصہ آئے تو غصہ دلانے والے کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اگر نبی کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو اس روئے زمین پر زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں، یہ صرف اور صرف میرے نبی کی خصوصیت ہے، آپ کے بعد کسی بھی امتی کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اگر یہ تکلیف اور یہ غصہ نبی کو دلایا جاتا تو تمہاری بات حق بجانب ہوتی، لیکن میں نبی نہیں ہوں، میں نبی کا خلیفہ ہوں، اس لیے مجھے تکلیف پہنچانے والے کو قتل کرنے کا تمہیں حق حاصل نہیں۔ اور پھر اس طرح کی نظیریں اگر آپ تلاش کریں سنت کے ذخیرے میں تو یہ بات آپ کو واضح طور سے نظر آئے گی کہ اگر کوئی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا سبب فراہم کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت میں مبتلا کرنے کی ترکیبیں اپناتا ہے، تو اس انسان کو اس روئے زمین پر زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، وہ انسان مرتد اور دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایسا کرنے والا انسان، ضروری نہیں ہے کہ یہ گندی حرکت کا مرتکب انسان اس کو محسوس بھی کر رہا ہو، سوچ سمجھ کر رہا ہو، جان بوجھ کر رہا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی کو اذیت پہنچانے والا انسان بالقصد نبی کی اذیت کا ارادہ کر رہا ہو، چاہ رہا ہو کہ نبی کو تکلیف پہنچے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی حرکت صادر ہوتی ہے جس حرکت کے ذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیس لگتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درد اور تکلیف محسوس ہوتی ہے، وہ ایسا کرنے والا انسان اس سزا کا مستحق ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کہا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، یہ منافقین اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تم لوگ ایسی اول فول باتیں کیوں کہہ رہے تھے، تم لوگ مذاق اور استہزاء کا رویہ کیوں اپنائے تھے، تو کہیں گے کہ وہ تو ہم ہنسی کھیل کر رہے تھے، ٹھٹھا مخول کر رہے تھے، ہم بس ایسے ہی مذاق میں ہم نے یہ باتیں کہہ دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، عذر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں حجت، بہانہ اور حیلہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد اب تم کفر میں داخل ہو چکے ہو، ایمان لانے کے بعد تم ایمان سے باہر ہو چکے ہو، دائرہ اسلام سے نکل کر کفر کے دائرے میں داخل ہو چکے ہو۔ کیوں؟ کیا بات تھی؟ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے ان علماء صحابہ جیسے بڑے بڑے پیٹ والے، بہت زیادہ کھانے والے، میدان جہاد میں بزدلی کا مظاہرہ کرنے والے، ہم نے ایسے لوگ نہیں دیکھا۔ یہی بات ان لوگوں نے کہی تھی، ہم نے ان صحابہ کے جو علماء، ان کے جو فقہاء ہیں، یہ نبی کے جو صحابہ ہیں، ان سے بڑا پیٹ والا اور ان سے زیادہ میدان جہاد میں بزدلی کا مظاہرہ کرنے والا ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ بات اللہ رب العالمین کو کتنی ناگوار لگی، کیا کہا؟ قد کفرتم بعد ایمان، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، یہی ایک بات ہے۔ ہمارے یہاں تو بہت چھوٹی بات، اس کے مطلب کچھ ہی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ رب العالمین کے نبی کے صحابہ جن کے بارے میں کہا کہ یہ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں، ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہیں، جن کے بارے میں کہا کہ میدان جنگ میں بہادری کے بجائے بزدلی کا مظاہرہ کرنے والے، یہ جھوٹ بات ہے، دونوں باتیں جھوٹ ہیں، دونوں باتیں واقعے کے مطابق نہیں ہیں۔ مگر کہنے والوں نے جب کہا تو عرش والے کو جلال آیا اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے بات محفوظ کر دی کہ اللہ کے شعائر، اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں اور اللہ رب العالمین نے لائق احترام جن چیزوں کو متعین کیا ہے، ان پر اگر کسی انسان نے انگلی اٹھانے کی کوشش کیا، مذاق میں بھی صحیح، غیر ارادی طور پر بھی صحیح، وہ کفر میں داخل ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ بہرحال یہ بات تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ ایک متفق علیہ مسئلہ ہے امت کا کہ وہ آدمی مستحق قتل اور مستحق کفر ہے جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے، ارادی طور سے تب بھی، غیر ارادی طور سے تب بھی، شعوری طور پر تب بھی اور لا شعوری طور پر ہو تب بھی، دونوں صورتوں میں وہ آدمی دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔
لیکن ایک دلچسپ بات آپ سن لیجئے، اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کو گالی دے، اللہ رب العالمین کو برا اور بھلا کہے، اللہ کی خلقت اور اس کی تقدیر کو اپنی زبان درازی کا نشانہ بنائے، اور اس کے بعد جب قتل کی اور توبہ کرانے کی نوبت آئے اور وہ توبہ کر لے، تو ہم مسلمانوں پر اس کی توبہ قبول کرنا ضروری ہے۔ ہم مان لیں گے کہ ہاں تم نے توبہ کر لیا، اب تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تمہیں جو چاہے کرے۔ لیکن اگر کسی انسان نے ایسی حرکت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے کی کوشش کیا، اور جب تلوار اس کے سر پہ رکھی گئی اور اس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنی اس گندی حرکت سے باز آتا ہوں، تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اسے ہر صورت میں قتل کر دیا جائے گا، عدالت کے ذریعہ اسے اس کے کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے گا، اس کی توبہ دنیا میں قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ حیرتناک بات لگ رہی ہے آپ کو نا؟ اللہ رب العالمین اپنی عظمت اور برتری کے اعتبار سے وہ جس کو جو چاہے جیسے چاہے اپنے دامن عفو میں جگہ دے سکتا ہے، یہ بندہ اور اس کے رب کا معاملہ ہے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر انگلی اٹھانے والے کو معافی کا حق صرف اور صرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ آپ کے بعد دنیا کے کسی امتی کو، دنیا کے کسی بادشاہ اور حاکم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے کو معافی کا فرمان عطا کر سکیں، یہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ نبی اپنی زندگی میں جس کو چاہتے تھے معاف کرتے تھے، اور جسے چاہتے تھے اسے اس کی سزا دلواتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مل کعب بن اشرف، اس کو اذیت رسانی کی وجہ سے محمد بن مسلمہ، ابو نائلہ اور دوسرے لوگوں کے ذریعے اس کو اس کے کیفر کردار تک پہنچایا۔ عبداللہ بن ابی کی ذاتی جب حد سے آگے بڑھی تو بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من یعذرنی من رجل، اور وہ جو لمبی حدیث ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جسے نسائی اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بسند صحیح روایت کیا گیا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب مکہ فتح کیا تو سارے لوگوں کی عام معافی کا اعلان کر دیا، مگر 6 لوگوں کو بتایا کہ اگر ان کو کعبہ کے پردے سے لٹکا ہوا پاؤ، کعبہ کی دیوار سے چمٹا ہوا پاؤ، تب بھی ان کو قتل کر دو، ان کو کبھی معافی نہیں ہے۔ یہ 6 لوگ 2 عورتیں تھیں اور 4 مرد تھے۔ یہ پوری لمبی حدیث ہے، لیکن اس میں محل شاہد یہ ہے، اس میں ایک عبداللہ بن سعد بن ابی سرح بھی تھے۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، اکرمہ بن ابی جہل، عبداللہ بن خطل، یہ لوگ تھے، اور ایک قیس تھا، قیس نہیں، ایک عیس تھا اس میں۔ یہ 4 لوگ تھے، چاروں لوگوں کا واقعہ الگ الگ ہے۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھائی تھے۔ جب یہ اعلان ہوا تو وہ جا کر کے چھپ گیا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور جب حالات تھوڑا قابو میں ہوئے تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ نبی کے سامنے عثمان کھڑے ہیں، ان کی پیٹھ کے پیچھے عبداللہ بن سعد چھپا ہوا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول عبداللہ سے بیعت کر لیجئے۔ نبی خاموش رہے۔ اب پھر کہا اے نبی، اے اللہ کے رسول، آپ عبداللہ سے بیعت کر لیجئے۔ 3 بار کہا، تیسری مرتبہ اب کہنے کے بعد عبداللہ بن سعد سامنے آیا، بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھینچ لیا۔ پھر دوبارہ ہاتھ بڑھایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھینچ لیا۔ پھر تیسری بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت کیا، اور بیعت کرنے کے بعد صحابہ سے کہا الم یمکم منکم رجل رشید فیقوم فیقتلہ لما رآنی قد کففت یدی قالوا هلا وما تعلينا يا رسول الله قال ما كان لنبي يكون له خائنة الأعين۔ کہا تم میں سے کوئی سمجھدار عقل مند آدمی نہیں تھا تمہارے درمیان جو یہ دیکھتا کہ میں ہاتھ بار بار کھینچ رہا ہوں تو اٹھتا اور تلوار سے اس کا سر کاٹ دیتا؟ تم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں بار بار ہاتھ کھینچ رہا ہوں اور اس کو میں بہت دم پہلے قرار دے چکا ہوں، اور تم میں سے کوئی آدمی اٹھا نہیں کہ اس کو اس کے کیفر کردار تک پہنچائے؟ بار بار ہاتھ کھینچ رہا ہوں میں۔ صحابہ نے کہا اللہ رسول آپ اشارہ کر دیے ہوتے، آنکھوں سے آپ نے اشارہ کیا ہوتا، ہم آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار رہتے۔ اللہ کے نبی نے کہا کنکھیوں سے، نگاہوں کے اشارے سے کوئی بات کہنا یہ انبیاء کو جائز نہیں ہے۔ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ کنکھیوں سے، نگاہوں سے، ترچھی نظروں سے کوئی بات کہیں، یہ انبیاء کو حق حاصل نہیں، اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا۔
اب یہاں عبداللہ بن سعد کو سفارش ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پھر بھی نبی چاہتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ نبی نے اس کو معاف نہیں کیا اپنے دل سے، اور نبی کو یہ حاصل تھا کہ اس کو چاہتے تو معاف کرتے اور چاہتے تو اسے اس کی سزا دیتے، جیسا کہ آپ نے معاف کر دیا اکرمہ بن ابی جہل کو، آپ نے معاف کر دیا اکرمہ بن ابی جہل کو اور بعض دیگر لوگوں کو۔ لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں یہ حق حاصل تھا کہ اپنی گستاخی کرنے والوں، آپ کا حق تھا، آپ اس حق کو ثابت کر سکتے، لیکن اب آپ کی وفات کے بعد امت کے کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، یہ بات اس لیے ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو دنیا کے بدبخت انسانوں کے لیے لقمہ تر نہ بن جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو اور شان اقدس دنیا کے بیہودہ انسانوں کے لیے چراگاہ نہ بن جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار پر حرف لگانے والوں کو دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیشہ ایک پہاڑ اور چٹان کی طرح سے نظر آنا چاہیے کہ اگر اس پر سر ٹکرایا تو سر ٹوٹ جائے گا، اگر اس پر زبان کھولی تو زبان قلم کر لی جائے گی، اگر ادھر ترچھی نظر سے تاکنے کی کوشش کیا تو آنکھوں کو پھوڑ دیا جائے گا۔ نبی کے تقدس کی حمایت اور حفاظت کے لیے یہ بات موجود رہنی چاہیے۔ میرے دوستو، میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا، بات میری دوسری طرف نکل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی بھی طرح کی بے حرمتی، گستاخی اور بدزبانی کرنا یہ موجب کفر ہے، جو کسی بھی صورت میں دنیا کے کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے وہ امت دعوت میں سے ہو اور چاہے وہ امت اجابت میں سے ہو، یعنی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کسی کے لیے بھی ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جو انسان ایسا کرتا ہے اسلامی شریعت کی نظر میں وہ مباح الدم، حضر الدم، اس کی جان اور مال کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اسلامی شریعت میں، لیکن اس سزا کا قائم کرنا، ان مجرمین کو سزا دینا، ان گستاخوں کو سبق پڑھانے کی کوشش کرنا، یہ حکومت اور عدالت کی ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو ایسے ہی لاقانونیت اور انارکی کے دائرے میں چھوڑ دیا گیا تو ہر انسان اٹھے گا، دوسرے کو قتل کرے گا، قتل کرنے کے بعد کہے گا کہ یہ گستاخ رسول تھا، ہر آدمی اپنے دشمن کے ساتھ الزام کے بہانے کھڑا ہوگا اور اس کی جان لے لے گا، اور بعد میں کہے گا ارے اس کو اس لیے مارا کہ اس نے گستاخی کیا تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا تھا۔ تو اب یہ سلسلہ جب شروع ہوگا، جس کا مظاہرہ آپ دنیا کے بعض خطوں میں آج بھی دیکھ رہے ہیں، ابھی کل یا پرسوں کی بات ہے، کسی بینک کے مینیجر کو کسی نے قتل کر دیا بعض اسلام کے دعوے داروں نے، اور اس کے بعد جب بات آئی تو کہا کہ یہ تو شاتم رسول تھا، گستاخ نبی تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ بات تو آپ زبان سے کہہ رہے ہو، آپ کو یہاں حاصل نہیں تھا کہ کسی کی زندگی ختم کرنے کی کوشش کرتے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلام کا یہ نظام اور اسلام کا یہ قانون ضابطہ کے تابع ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلامی عدالت اس بات کا فیصلہ کرے گی، اسلامی حکومت سزا قائم کرنے کا حکم دے گی، اس کے بعد وہ سزا قائم کی جائے گی۔ زید، عمر، بکر، میں اور آپ کھڑے ہو کر کے اس سزا کا نفاذ کرنا چاہیں تو بجائے اسلام کی ترجمانی ہونے کے یہ اسلام کی شبیہ کو داغدار کرنے کا سبب بنے گا، اسلام کی ذرّی تعلیمات کو گھناؤنا بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنے کا ایک ذریعہ بنے گا۔ تو اگر ہم ایک بھلائی کریں گے تو اس بھلائی کے بعد کہیں ہو سکتا ہے اس سے بڑی برائی پیدا کرنے کا سبب ہم بن جائیں، کیونکہ ہماری گندی حرکت، ہماری یہ بے باکی اور ہماری یہ انارکی انسانی اور مسلم سماج کو بدنامی کا سبب بنے گی، اور دنیا متنفر ہوگی کہ مسلمانوں کے ہاں وحشیت اور بربریت زیادہ پائی جاتی ہے، وہ اپنے مخالفین کا وجود برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس طرح کی باتیں آج سننے میں آتی ہیں اور ملاحظہ میں آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے ایک غلط بات ہے، غلط بات کی تائید اور ترجمانی نہیں کی جا سکتی۔ البتہ یہ اعتراض اپنی جگہ پر اس کا جواب دینے کی ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے نبی کے تعلق سے اس قدر حساس کیوں ہیں، مسلمانوں کو اس قدر زیادہ غیرت اور اس قدر زیادہ حمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیوں پائی جاتی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اس کا جواب تو بہت لمبا ہوگا، لیکن سر بس اتنا تو ہم جانتے ہی ہیں، اس لیے پائی جاتی ہے کہ وہی ہماری جان اور ہمارا ایمان ہے۔ اگر ایمان اور جان محفوظ نہیں تو پھر ہمارا وجود بھی کسی مطلب کا نہیں، ورنہ یہ سوال کا جواب اگر تفصیل سے دیا جائے تو یہ بات ذرا بہتر ہوگی۔ اس لیے میں اپنے احباب اور اخوان سے چاہوں گا کہ اس مسئلے کی وضاحت کے لیے کسی وقت کو متعین کر کے اس بات کو پیش کیا جائے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے اندر یہ حساسیت کیوں پائی جاتی ہے، اس قدر جذباتیت کا انداز ہم کیوں اپناتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی انگلی اٹھا کر اشارہ کرے تو ہم اسے برداشت کیوں نہیں کرتے؟ ظاہر کہ اس کی شرعی بنیادیں ہیں، اس کے شرعی دلائل ہیں، ان کو پیش کر کے دنیا کو یہ بات بتائی جا سکتی ہے کہ یہ ہے اس حقیقت اور یہ ہے سچائی۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔ عباد الله قوموا الى الصلاة۔